وہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کو سنانی ہے۔ قرآن اور دلائل، قرآنی اور حدیث کے دلیل ایک میں نے میلاد کے زمرے میں تبرکاً عرض کر دی تاکہ اللہ کا کلام بھی پڑھا جائے، سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی پڑھی جائے اور پڑھی بھی اس موضوع پر جائے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، اس پر صرف ہم ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ملائکہ کے سامنے خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے محبوب کے امتی، وہ اس لیے بیٹھے ہیں، وہ اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مالک تو نے اسلام دے کر اور تو نے اپنا محبوب بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ یہ لب لباب تھا پوری اگلی بحث کا۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر فخر فرما رہا ہے کہ ملائکہ دیکھو میرے محبوب کے امتی، وہ اس بات کے لیے آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اس بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ وہ میرے محبوب کا میلاد منا سکیں اور ان کو بطور نعمت ان کا تذکرہ خیر کر سکیں۔ 1000 سال قبل بعثت جانتے ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کو کہتے ہیں بعثت۔ آج سے 1000 سال پہلے اور 429 قبل از مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 4 صدیاں پہلے، توجہ ہے نا جی؟ میری آواز کہاں تک پہنچ رہی بھائی مجھے بتائیں تو صحیح، ذرا ہاتھ اٹھا کے۔ ماشاءاللہ پہنچ رہی ہے۔ آپ دل جمی سے سنیں، آپ انشاءاللہ یہ لطف بھری داستان سنیں گے تو آپ کے دل جو ہیں وہ باغ و بہار بن جائیں گے۔ دل عشاق کی خبر لینا، کسی شاعر نے کہا تھا دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ 1000 سال پہلے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مولانا، اور 429 سال پہلے قبل از مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یثرب کا کوچہ و بازار ہے، یثرب کا کوچہ و بازار ہے، اور وہاں 100 کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا ایک جو ہے طوفان لوگوں کا وہ امڈا ہوا ہے، اور وہ نہایت ادب کے ساتھ سر جھکائے چل رہا ہے، عقیدت سے سر جھکائے چل رہا ہے، اور لوگ یثرب کے در و دیوار سے دیوانہ وار لپٹ رہے ہیں، اور دیواروں اور دروازوں کے ساتھ لگتے ہی ان کو بے تحاشا چومنے لگتے ہیں، اور کچھ افراد کی تو آنکھیں ہی اشک بار ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے، اور ایک شخص دیوانہ وار ان سب کے سامنے چل رہا ہے، آگے آگے سر جھکائے اور ہاتھ کو باندھے ہوئے چل رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ اس پورے قافلہ عشق کا سالار ہے۔ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ شاہانہ لباس میں ملبوس ہے اور اپنے طور و اطوار سے اس قافلہ عشاق کا قائد نظر آتا ہے، لیکن آج شاہانہ جاہ و جلال اور طمطراق کے باوجود وہ عز و انکساری کا پیکر بنا ہوا ہے اور والہانہ جذبات کا مظہر دکھائی دیتا ہے۔ وہ عجیب و رفتگی اور شیفتگی کے عالم میں کچھ کہہ رہا ہے، کبھی اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی رکتے درد سے جھنجھلا جاتی ہے اور درد مند ہے، اور اس کی آواز میں سوز اور گداز موجود ہے، اور وہ نہایت احترام اور بے پناہ عقیدتوں کے ساتھ کچھ کہہ رہا ہے، اور اس کے ہر لفظ سے درد، سوز اور آرزو مندی کی بے پایاں خوشبو آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے اس عاشق کی بات۔ وہ کہہ رہا ہے یثرب کی گلیوں گواہ رہنا۔ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے۔ میں وضاحت کرتا چلوں، میں یثرب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آج سے 2500 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں۔ 429 میں یہ 14 ملائے نا 4 تو یہ 30 ہو گیا، ہاں جی، تو میں اتنے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں یثرب بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ نہ ہو کہ میں بار بار یثرب کیوں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے یثرب کی گلیوں گواہ رہنا کہ طبال حمیری تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہے، اور کہتا ہے یثرب کے بازاروں اور اس کے مکانات کی پاکیزہ دیواروں شاہد رہنا اور یاد رکھنا کہ میں تمہارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت ادنا عقیدت مند اور نام لیوا ہوں۔ اور کبھی کہتا ہے اے مقدس اور محترم دروازوں،
محتشم اور مکرم دیواروں، میں تمہیں بوسے دیتا ہوں اور تمہاری گلیوں کی خاک کو چوم رہا ہوں، اور بلکہ اس خاک پاک کو چوم رہا ہوں اور اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے اے یثرب، پھر وہ بات دیتا ہے یثرب، یہ آسمان اس لیے صرف سر بلند اور سرفراز ہے کہ اس نے تیرے مقدس شہر کی چھت کو بوسہ دیا ہے، اور یہ خاک اس لیے ارجمند ہے کہ یہ خیمے تیرے اور میرے آقا کی بارگاہ بننے والی ہے۔ ہاں یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آفتاب سعادت طلوع ہوگا، اور جس کی آمد سے دنیا بھر کی ظلمتیں چھٹ جائیں گی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اور ساری کائنات ارضی سعادتوں اور برکتوں سے معمور ہو جائے گی۔ اے ارض مقدس، یہاں بدر منیر طلوع ہوگا، جس کی چاندنی سے ساری فضا پر نور ہو جائے گی اور دلوں کے اندھیرے کافور ہو جائیں گے۔ یہ شخص وارفتگی اور دل بستگی کے ساتھ یثرب کی تمام گلیوں بازاروں کا چکر لگا رہا ہے، گشت کر رہا ہے اور تعظیمیں بجا لا رہا ہے۔ وہ گویا یوں چل رہا ہے جیسے کوئی کسی مقدس چیز کا طواف کرتا ہو کوئی بندہ، جس طرح آج لوگ حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس طرح وہ ان کا طواف کر رہا ہے، اور عربی کے دل آویز شعر پڑھتا جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی نامعلوم اور دیکھے محبوب کی یاد نے تڑپا دیا ہے۔ اللہ اکبر، تڑپا دیا ہے۔ کیا رہا ہے؟ وہ شعر پڑھ رہا ہے، حدثت ان رسول الملیکی یخرج حقا بارض الحرامی۔ میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور پھر شعر بھی، آپ کو یہ عربی کے شعر ہیں، اس کو عربی زبان تھی اس کی۔ حدثت ان رسول الملیکی، مجھے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مالک رسول، دنیا کے مالک رسول آنے والے ہیں، یخرج حقا بارض الحرمی، جو حرم پاک کی زمین سے یہاں پہ آئیں گے، لہو امتن سمیت فی الزبور، اور ان کی امت کا نام زبور میں امتہ فی خیر الاممی، ان کی امت کا نام خیر الامت رکھا گیا ہے۔ یسمى احمد یا لیت انی امرو بعد مبعثہ بعامی، اور ان کا نام نامی اسم گرامی زبور میں احمد ہے، امرو بعد بمبعثہ بعامی، اللہ کرے کاش کہ مجھے 1 سال ان کی بعثت کے بعد ان کے ساتھ جینے کا مل جائے۔ اور پھر کہتا ہے شہدت علی احمد انہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مجتبی رسول من اللہ باری النسمی، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو جسموں میں روح ڈالنے والا ہے، اس اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اور کاش کہتا ہے فلو مدّا عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی، کاش کہ میری عمر ان کی عمر کو پہنچ جاتی، یا کاش کہ میری عمر ان کی عمر کو پہنچ سکتی، لکنت وزیرا لہ وابن عمی، یا میں ان کا وزیر بن جاتا یا میں ان کے چچا کا بیٹا بن جاتا۔ اس میں ایک بڑی نازک اور ایک لطیف رمز ہے اس شعر میں۔ اس نے تورات اور زبور میں حضور نبی علیہ السلام کے اوصاف پڑھے تھے، اور پڑھا تھا کہ آپ کے وزیروں میں ایک ابو بکر نامی شخصیت بھی ہوگی، اور آپ کے چچا زاد بھائیوں میں جو آپ کے سب سے پہلے آپ کے پر ایمان لینے والے اور من کنت مولاہ کا خطاب پانے والے ہوں گے، وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہوں گے۔ اس لیے اس کی ذرا خواہش دیکھیے، وہ کہتا ہے فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی، کاش کہ میری عمر ان کو پہنچ سکتی، ان کی عمر کو، تو یا تو میں ان کا وزیر بن جاتا یا پھر ان کے چچا کا بیٹا بن جاتا۔ اور کہتا ہے وجاہدت بالسیف اعداءہم، میں اپنی تلوار کے ساتھ ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا، جہاد کرتا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی، میں ان کے سینہ اقدس سے ہر قسم کے غم کو دھو ڈالتا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی وجاہدت بالسیف اعداءہ، میں ان کے دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جنگ کرتا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور میں ان کے سینہ اقدس سے ہر قسم کا غم زائل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کی ورقیدانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شہنشاہ ہے، یہ
جو یثرب کے کوچے اور بازار میں چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کا نام طبہ بن وردہ ہے اور تاریخ میں ملک طبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ یمن کا شہنشاہ ہے اور کئی بادشاہوں سے برتر اور افضل ہے۔ پورے 4 دانگے عالم میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ آج یثرب کے کوچہ و بازار میں اپنے اندیکھے محبوب کی یاد میں دل فغار ہے۔ وہ پریشان حال پھر رہا ہے اور اس کی فوج کے تمام سپاہی، وزراء اور درباری اور امراء وہ بھی عجز و انکساری کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ جی اب دوسرا ایک منظر ہے، یہ ایک منظر تھا کب کا بلا پہلے کا؟ جی یہاں 1000 حضور نبی علیہ السلام سے پہلے کا یہ منظر تھا۔ اب ایک اور منظر ہے، 1000 سال بعد ایک منظر ہے، وہ منظر بھی دیکھیے۔ وہ منظر یہ ہے 1000 سال بعد اب اسی شہر کا نام مدینہ طیبہ ہے، جسے پہلے یثرب کہتے تھے۔ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ایک نورانی شتر سوار شخصیت داخل ہو رہی ہے اور لوگ جو خروش میں والہانہ محبت میں استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہر شخص آگے بڑھ کر ناکا کی مہار پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش اس مہار کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے، اور ہر فرد عالم وارفتگی میں ان کے سامنے بچھا سا جاتا ہے۔ معصوم بچیاں خوشی کے ترانے گا رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں دف ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں اشرق البدر علینا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا۔ بہرحال جو بھی ہو معنی ایک ہی ہے، طلع سے طلوع ہوا، اشرق کا مطلب ہوتا چمکا۔ اشرق البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع کے پہاڑ سے ہماری طرف ایک بدر منیر، ایک 14ویں کا چاند آ رہا ہے۔ واجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ ما دعا للہ داعی، اور جو بھی بلانے والا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو بھی بلانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مدینہ طیبہ میں مہمان نوازی کی طرف ہر آدمی کو ہے، ہر آدمی کی کوشش ہے کہ حضور کے قریب اس نورانی شخصیت کے پاس میں جا سکوں، اس ڈاچی اس ناکا کی مہار کو میں پکڑ سکوں، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ یہ مہمان عزیز میرے گھر میں آ کے جلوہ افروز ہو جائیں۔ پورا شہر بکبکائے نور بنا ہوا ہے۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر یہ کوشش کی ہے کہ اونٹی کی مہار پکڑ لیں۔ جب ایک شخصیت اگر مہار پکڑ لیتی ہے، کچھ اور دیکھا دیکھی پکڑ لیتے ہیں، تو اچانک ان کے لب کشا ہوتے ہیں اور نک ہو تو نور کی بارش ہونے لگتی ہے، اور وہ شخصیت فرماتی ہے دعوها فإنها معمورة، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے پابند ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی تمام لوگ جنہوں نے مہار پکڑی ہوئی تھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اونٹنی آگے جا کر تھوڑے قدم بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، پھر آگے چل دیتی ہے، پھر بیٹھتی ہے، پھر اٹھ کر آگے 1-2 قدم چل پڑتی ہے۔ جب قدم چل پڑتی ہے اس وقت ایک آدمی بڑھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائیں تو اونٹنی جہاں جی چاہے بیٹھ جائے، اللہ کی طرف سے پابند ہے، لیکن اپنا سامان یہاں رہنے دیں ہمارے پاس۔ جی ایک پنجابی چ گل کر لوں، تمہیں پتہ ہے نا ٹیکسیاں تے رکشیاں والے تے بساں والے جڑا مسافر نہ بندا پیا ہوے اوندا سامان کھو کے پہلے گڈی چ رکھ ہوندے نے۔ ہاں بھی ہن آیا نہ آیا ہن تو اسی نا، یہ کیفیت ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ سامان کو چمٹ گئے، یا رسول اللہ یہ سامان ہمیں دے دیجیے، آپ بے شک پورے مدینہ کا چکر لگا لیجیے۔ پتہ تھا کہ جہاں سامان ہو گیا سرکار وہیں آئیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا المرء مع رحلہ، آدمی ہمیشہ اپنے سامان کے ساتھ رہتا ہے، میرے سامان کو مت چھیڑو، میں اپنی مرضی سے جاؤں گا جہاں بھی جاؤں گا۔ یہ اونٹنی چلتی چلتی جب بیٹھتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹی چلتی چلتی آئی تو ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ ایک غریب نجار، بڑے بڑے ترہ اور دستار والے، جی اوس و خزرج کے قبائل، انصار مدینہ، بڑے بڑے امیر لوگ، سعد بن عبادہ جیسی ہستیاں وہ کھڑی ہیں کہ، اور تاریخ حیران ہے کہ سارے مدینے کو چھوڑ کر ایک غریب آدمی کے سامنے، کہ گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی ہے۔ ہر بندہ یہی سوال پوچھتا ہے کہ وہاں اونٹنی کیوں بیٹھ گئی؟ مہار پکڑنے کے باوجود آخر اونٹنی اپنا رخ کیوں تبدیل نہیں کیا؟ وہ بار بار وہاں آ کر کیوں بیٹھ جاتی ہے؟ لیکن یہ تو اپنی مرضی کے فیصلے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے،
یہ تو مہمان عزیز کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پر بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔